بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہارمونز پر جو کہ میل فیمیل دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ریپروڈکٹیو سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں، جس کو ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کہتے ہیں۔ یہ ہڈیوں کے لیے اور مسلز کے لیے بہت مفید ہے۔ سرکولیٹری سسٹم اور ریسپریٹری سسٹم اور دل کے لیے بہت اہم ہارمونز ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا لیول کم ہوتا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی دوستوں کو دیسی فٹنس پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ سالانہ اس کا لیول ہمارے جسم میں کم ہو جاتا ہے۔ جہاں ایکسرسائز کر کے اس ہارمونز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہاں بہت ساری فوڈ ایٹم ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اس ہارمونز لیول کو گرنے سے کنٹرول کر سکتے ہیں، گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ فوڈ ایٹم بتاؤں گا جو بہت ضروری ہیں اور روزمرہ میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ صرف ان کو ایک لیول پہ استعمال کرنا ہے اور ہر ایک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اپنے ہارمونز لیول کو گھر میں ہی بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ادرک ہے۔ ادرک میں ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جس کو ایلیسان کہتے ہیں، جو کہ ہمارے جسم میں سٹریس ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہارمون ایڈرینل گلینڈ کے اندر بنتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارے باڈی ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز بناتی ہے۔ ادرک ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے میں مدد نہیں کرتا، یہ ہمارے باڈی میں کارٹیسول کو کم کرتی ہے، جو کہ کارٹیسول کم ہوتے ہی ہماری باڈی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون بناتی ہے اور ہماری باڈی میں ان کے لیول پورے ہو جاتے ہیں۔ انڈا ایک ایسی خوراک ہے جس کو مکمل خوراک بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں وٹامن ڈی 3 پروٹینز اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے اگر انڈوں کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں تو ہارمونز کی کمی نہیں ہوگی۔ بادام ایک ایسی چیز ہے جس میں وافر مقدار میں زنک موجود ہوتا ہے۔ زنک ڈائریکٹ ہمارے ہارمونز کو، جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز ہیں، ان کو بناتا ہے۔ جب ہم بادام کھاتے ہیں تو ہماری باڈی زنک سے ہارمونز لے کر ہم مختلف جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ مناسب درجہ حرارت پر رکھتی ہے۔ جب ہمارے جسم میں زنک کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو ہارمونز کی جو مقدار ہے اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ سبزی میں بند گوبھی اور پھول گوبھی، جو میل اور فیمیل دونوں میں ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہارمونز کو پیدا کرنے میں یہ مدد بھی دیتی ہیں، جس سے تولیدی نظام بہتر اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر پالک ایک بہترین بوسٹر ہے جس کے استعمال سے ہارمونز بہت زیادہ بنتے ہیں، جس کے اندر قدرتی طور پر میگنیشیم پایا جاتا ہے جو ڈائریکٹ ٹیسٹوسٹیرون کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ پھر اس میں وٹامن B6 اور آئرن کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ اب آ جاتا ہے جوں کا دلیا۔ جوں کا دلیا بہت اہم چیز ہے۔ جوں کے دلیے سے ہارمونز کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور ہارمونز کا لیول بڑھایا جا سکتا ہے۔ اب دودھ تو استعمال سارے ہی کرتے ہیں، لیکن سب یہی سمجھتے ہیں کہ دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے، پروٹین ہوتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ہارمونز کے لیے فیٹی دودھ کا استعمال نہیں کرنا۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس طرح سے دودھ آپ کو پروٹین، کیلشیم، وٹامن سب کچھ دے گا اور اس طرح آپ کے ٹیسٹوسٹیرون میں بہتری پیدا ہوگی۔ انار کا جوس بہت بہترین چیز ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، تو میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا شکریہ۔ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں
Thanks for watching this video.